جو دل چاہے اس پہ بولیں اور اس کو لاکھوں بلکہ کروڑوں آڈینس تک پوری سوسائٹی میں، محلے میں، بلکہ اکراس دا ورلڈ پھیلا سکتے ہیں. یہ بہت بڑی پاور ہے. لیکن یاد رہے کہ ہر اتھارٹی، ہر اختیار اور ہر پاور کے ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کئی لیول پہ ہو سکتی ہے. آپ سے اسٹیٹ پوچھ سکتی ہے، کوئی ادارے ایسے ہو سکتے ہیں جو سینسر کریں کہ کیا مٹیریل آ سکتا ہے، کیا نہیں آ سکتا. یہ بھی ہے کہ آپ کے محلے والے، آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے بیوی بچے آپ سے پوچھیں کہ بھائی جان، ابا جی، بہن جی، یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں کانٹینٹ، کیا یہ ایسا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے؟ اور سب سے آخر میں ایک جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی صحیح ہمارے پاس. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی ہے، اور وہ ایک اور ہوتی ہے جو سب سے اندر ہوتی ہے، سب کے اندر، اور وہ ہے آپ کی پرسنل یا آپ کا ضمیر کہ آپ کو وہ کیا کہتا ہے. یہ چند میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وہ پکچرز ہیں، یہ وہ انٹرویوز ہیں جو پچھلے 15 سے 20 دن کے دوران اس سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ، یا میجورٹی ایٹ لیسٹ، جن کے ہاتھ میں موبائل اور کیمرہ موجود ہے، وہ صرف سوسائٹی کی گندگی کو نکال رہے ہیں. یاد رہے، کسی بھی سوسائٹی میں کم سے کم 2% لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں. اسکیزوفرینک ہو سکتے ہیں، وہ پاگل ہو سکتے ہیں، وہ ڈپریشن کا مریض ہو سکتے ہیں، وہ مینیک ہو سکتے ہیں، وہ ایکسینٹرک ہو سکتے ہیں، وہ سائیکوپیتھ ہو سکتے ہیں، وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، اور وہ ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے. سائیکوپیتھ ہوگا تو لوگوں کو تنگ کرے گا، کسی کو ٹارچر کرے گا، کسی کی بہن بیٹی کو تنگ چھیڑے گا، کوئی اور غلط دھندا کرے گا، کوئی کسی کی غلط ویڈیوز بنائے گا اور وائرل کرے گا، کسی کو بلیک میل کرے گا، کسی کو کڈنیپ کرے گا، اور جو ڈپریشن کے ہوں گے وہ خدا نخواستہ خودکشی بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو مار سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ ارد گرد ہماری سوسائٹی میں ہوتا رہتا ہے. اور میں نے جیسے کہ کہا کہ اٹ از 2% آف دی ٹوٹل پاپولیشن. 98% پاپولیشن میں سے میجورٹی ایٹ لیسٹ بہت اچھی سین حرکتیں بھی کر رہی ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسی 2% کی ان غلط حرکتوں کو چن لیا ہے، اور سارا دن وہ جیسے پنجابی محاورہ کہتے ہیں دے مار 4.5، ہر بندہ اس چیز میں اپنا وہ ریس لگی ہوئی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ گند کیسے کھود کے نکال سکتا ہوں اور اس کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے منہ پہ دے سکتا ہوں. کیوں؟ صرف ایک پیرامیٹر رہ گیا، میرے سبسکرائبرز اور میرے ویوز بڑھنے چاہیے، ارسپیکٹو آف کہ میں سوسائٹی کے لیے کوئی اچھی چیز کر رہا ہوں، کوئی غلط کر رہا ہوں، اس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ ہے یا کتنا نقصان ہے، irrelevant. میرے صرف ویوز بڑھنے چاہیے. بے شمار ایگزامپلز پچھلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں. ایک مرڈر ہوتا ہے ایک خاتون کا، اور obviously خاتون کا مرڈر ہوا ہے کیونکہ گھر کے حالات ہوں گے، سوشل ایشوز ہوں گے، جو بھی ہے اس کو ایک تو پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے، FIR لیتی ہے، عدالتیں ہیں، ہمارا سسٹم چل رہا ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کو I still don't understand کہ یہ اختیار کس نے دیا ہے. اینڈ اسپیشلی مائی کوشچن فرام پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسیز کہ کیا اس قسم کے کرائمز جس میں یوزلی اسٹیٹ کمپلیننٹ ہوتی ہے یا نہیں بھی ہے، تو کیا ایسے کرائمز میں ہر معذرت کے ساتھ خیر غیر نتو خیرے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کیمرہ لے کے بیٹھ جائے، موبائل لے کے چلا جائے، اور کسی جو مرڈر ہوا ہے اس کے بیٹے کا، اس کی بیوی کا، اس کی بہو کا، اس کی سالی کا، اس کے بنوئی کا، سب کے وہ انٹرویو لے رہے ہیں، اور چسکے لے کے معذرت کے ساتھ چسکے لے کر کوئی اگر illicit ریلیشن شپ ہے یا کسی خاتون سے کوئی غلطی ہو گئی ہے مورل، تو اس سارے اتنا ہائی لائٹ کرنا، اسی کی ہیڈ لائنز لگانا، اسی کے تھمب نیلز لگانا، اسی کو بار بار بیچنا، اسی کو اسکینڈلائز کرنا. واٹ از دس؟ اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر میں بھی جھگڑے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں جہاں یہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اگر کسی نے ایک میں وہی کہوں گا کہ 2% میں سے کوئی ایک بندہ اس میں ہے جو بینگ سائیکوپیتھ، اس نے ایک مرڈر یا کوئی غلط کام کر لیا، تو سوسائٹی، اسلام کو بھی میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے، اسلام نے تجھے بہت بڑی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ لیسن یہی ہے کہ جہاں برائی دیکھو اس کو دفن کرو، اس کو مت پھیلاؤ، اور پرنسپل یہی ہے. لیکن اگر اسلام کے علاوہ بھی موریلٹی کیا یہی کہتی ہے کہ جی آپ سوسائٹی میں، آپ کی سوسائٹی کی پلیز یاد رکھیے کہ مور دین 60% آف یور پاپولیشن از یوتھ. یوتھ کا مطلب یہ ہے 30 برس سے چھوٹے،
میجورٹی انمیرڈ، میجورٹی اسٹوڈنٹس، میجورٹی کچے ذہن، 14-15 سال کے بچے، موبائل تو آج کل 5-6 سال کے بچوں کے پاس ہے. اب کیا چاہتے ہیں؟ اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کانٹینٹ اس 30 ایئرس بلو کی میجورٹی کو دن رات آپ دکھائیں گے؟ آپ کس قسم کی سوسائٹی کو مولڈ کریں گے؟ پلیز یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی پاور ہے ہمارے ہاتھ میں، جس کو ہمیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے پاس بندوق ہے بندوق بہت اچھی ہے، پستول ہے، بریٹک ہے، بہت اچھا ہے، بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اندر دھند اس کو سڑک پہ کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیں. آپ سوچئے یہ موبائل اور یہ کیمرہ، یہ بندوق ہے آپ کے پاس، یہ بارود ہے. اس بارود سے آپ کبھی اچھا کام بھی لے سکتے ہیں اور اس سے سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ اس کی تباہی بھی پھیلا سکتے ہیں. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ یہ ہے کہ ایک چرسی تھا، بہت سال چرسی رہا، بالآخر وہ تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھے چڑھ گیا اور اس نے خیر ترش چھوڑ دی اور سارا نشہ چھوڑ دیا اور تبلیغ پہ نکل کھڑا ہوا. اب تبلیغی جماعت جس شہر میں جاتی وہاں پر وہ بیان کرنے سے پہلے کہتے جی یہ تم XYZ میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، کھڑے ہو جاؤ. اس کو کھڑا کرتے اور سب کو کہتے کہ یہ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے، اس نے 10 سال تک نشہ کیا، اس نے چرس کی، اس نے جوا کھیلا، اس نے تاش پتی کھیلی، اس نے شراب پی، لیکن تبلیغی جماعت کی ہماری پاور دیکھے کہ آج یہ جو ہے وہ بالکل نیک ہو چکا ہے، سب کچھ چھوڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ تبلیغ پہ نکلا ہوا ہے. اس بیچارے نے 5, 10, 15, 20 دفعہ تو یہ برداشت کیا. پھر وہ کھڑے ہو کر ایک دن کہتا اتنا بدنام تو میں اس وقت بھی نہیں تھا جب میں نشہ کرتا تھا، اب تبلیغ میں آ گئی ہوں تو اب تو مجھے بدنام نہ کریں، میری جان چھوڑ دیں. یہ مجھے یوں یاد آیا کہ پچھلے دنوں ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس میں ایک شخص نے اپنی فیملی سمیت سوئسائڈ کی ہے. اور اس سوئسائڈ میں میرا ذاتی خیال یہ ہے، اگرچہ میں اس کا ایویڈنس نہیں ہوں، لیکن چونکہ وہ قرض تلے دب چکا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اگر میں اکیلا چلا گیا تو پیچھے میرے بیوی بچے اور خاندان جو ہے ان کو وہ تنگ کریں گے، تو اس نے اس بدنامی اور اس جو ہے وہ تکلیف سے ان کو بچایا. اس کی سوچ تھی، صحیح غلط میں نہیں کہتا، لیکن اس کے اوپر 85 کے قریب ہمارے یوٹیوبرز جو ہیں، ہمارے جو چھان بین کرنے والے انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں، ہمارے جو ہے وہ دانشور ہیں، وہ کیمرہ لے کر پہنچے ہوئے ہیں. آس پڑوس محلہ، اس کا ڈرائیور، اس کا دھوبی، اس کا نائی، سب کے انٹرویو لے رہے ہیں. اور نہ صرف انٹرویو لے رہے ہیں، اس کی پرانی ساری زندگی کھنگال کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. اور ایک میں جو کل میں دیکھ رہا تھا مجھے افسوس ہوا کہ اس نے اس کی ایک بیوی، ایک بہن، ایک بیٹی کا نام لے کر، ان کی عمر لے کر، ان کی تمام بایو ڈاٹا. وائی واز دیٹ نیسیسری؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہی بدنامی ہے جس سے بچانے کے لیے اس بیچارے نے یہ اتنا ریش قدم اٹھایا. اور میں وہی چرسی والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ اس بدنامی سے تو وہ بچنا چاہ رہا تھا جو آج اس کے مرنے کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ خاندان کو دے رہے ہیں. اسلام میں اور moralities میں جو شخص گزر جاتا ہے اس کی بہت احترام اور عزت کرنا ہوتا ہے، اس کو بدنام نہیں کرنا ہوتا. اس کے پیچھے لے کر یوں کیمرہ جو ہے وہ سرنگ کھودنے نہیں چل پڑتے کہ کہیں سے تو کوئی چیز نکالیں اس کے خلاف. اس کے خاندان کی بیٹیوں بہوؤں کو نام لے کر سوشل میڈیا پہ نہیں لیا جاتا. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ moralities کہاں سے آ گئی ہیں کہ جو بیچارے سوئسائڈ کر گئی ہیں ان کے خاندان کسی کو کسی نے کیا کرنا ہے اور ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے سوسائٹی کا کیا جو ہے وہ بھلا کرنا چاہتے ہیں. اس سے کوئی کیا سیکھے گا؟ اس سے کوئی آئی ڈونٹ نو کیا سیکھے گا. وہ سیکھے گا کہ یہ تو وہ غالب کا شعر ہے نا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سو پلیز اس کو ہمیں خود اپنے ضمیر کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو خیال کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ.